انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو. بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے، ایک گاڑی آ کے لگتی ہے، لوڈ ہوتی ہے، پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے، کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے، تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے، آن دے آن دے آن دے، وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے، دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے؟ آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے، اچھا نا آن دے، وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو، بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے، تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے. اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں، 4 سال اور رہ لیتے، 5 سال رہ لیتے، 4 سال رہ لیتے، 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، پھر بستر پہ چلے جاتے، پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی، پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے، جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے، پورے کر کے، مکمل کر کے، خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا، اس طرح سے نہیں چل، سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں، اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا، آپ خنجر مار دیا نماز میں، اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں، وہ ماریں گے مسلمان مجھے، خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا
نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد ابن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا, بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے, ہمیں پتا ہے, لیکن ایسے تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے. بھائی مر جائیں کوئی بات نہیں, 85 سال میں, 90 سال میں, چلو اب ٹھیک ہے, ابھی دادا بن جائیں گے, پردادا بن جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں, پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے, جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے, پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے, بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار, غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات, ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے. ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں, تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے, کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے؟ تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگے لگاتے تھے, درختوں پہ چڑھتے تھے, دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, بڑی عمر کے تھے, کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے, چھلانگے لگاتے تھے, آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے. ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے. تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا, یہی ہوگا نا. ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے, اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن, یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے, سبحان اللہ, آپ کے انگوٹھے, ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے. اب آتا ہے وہ سانپ والا, پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا, جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا, وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ کے. حقیقت ہے نا, فالتو ٹائم بہت ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا اچھا بھلا آدمی ہے. میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا, لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے, سانپ والا. اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, سانپ والا. او بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے؟ درجنوں کام ہے, آپ اس ٹائم کے لیے رکھو. وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں, بڑا خوش ہو رہے ہیں, اتنا لمبا ہو گیا, اب آؤٹ ہوا ہے, کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو.
ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا, اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے, دودھ پلاتے, وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا. تو سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے کاٹ کے کھانا ہے, اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے, یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ. یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں گا تو بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں, کوئی لاجک بنتی ہے. وہ تو جائز نہیں ہے. یہ سنا ہے کسی کا بیان آئے کتے پالیں اور چائنا کو بیچیں, چائنا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے, لیکن چائنا والوں کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی. تو کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے, کھلانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا. تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے, ہم سانپ والا کھیلتے تھے. تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں, ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے 4 شادیاں کر لے. اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش, لیکن ہو جاتی ہیں. اے بھائی ڈرتے ہیں, ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو. سسرال نہیں چھوڑے گا, درجنوں مسائل ہیں, پھڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو تمنا کی حد تک نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے. کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں, لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا. ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں. یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی میں رہے, دنیا میں رہے. یہ دنیا پرستی جب آتی ہے نا تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں, یہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم ان کو زندگی ملے. تو کیا 1000 سال زندہ رہ لیتے ہیں بھائی؟ یہود کی مال کی محبت جو ہے نا, دولت کی لالچ, یہ مشہور ہے. ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں, ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں, لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں نا یہودیوں کے, قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں, پیسے بھی بہت مرتے ہیں. تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ USA میں جاب کرتے تھے, کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرچ کرتا تھا وہ. بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے. وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا, غریب باپ کو. تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم 1000 سال زندہ رہیں, لیکن رہتے نہیں ہیں. تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں عمل الانسانی ما تمنا, تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے, اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے, یہ ابھی کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی 80 سال کے آپ ہوئے نہیں ہو. جب آپ 80 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی راضی نہیں ہوں گے, آپ کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی اس کی, کہتے کچھ دن اور زندہ رہ لیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں, یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں.